بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ صبر، جذبہ اور قربانی کا مہینہ ہے۔ اسی مبارک مہینے میں حق اور باطل کے درمیان وہ فیصلے ہوئے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اسی رمضان میں 313 جانصاروں نے دنیا کے سب سے بڑی طاقت کو للکارا۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کی جو سب سے دو بڑی طاقتیں ہیں ان کو للکارا، اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اسی رمضان میں مکہ فتح ہوا اور رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ آج ہم ان جنگوں کا ذکر کریں گے جو صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی بلکہ ایمان، صبر اور یقین کی جنگ تھی۔ آئیے ہم بھی اپنے دلوں کو تیار کریں، کیونکہ یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے ہے۔ بیٹل آف بدر، غزوہ بدر، تاریخ 17 رمضان 2 ہجری 624 عیسوی، مقام بدر مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ جہاں کئی کنویں موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کیے گئے، انہیں مارا گیا، انہیں بھوکا رکھا گیا، ان کے کاروبار تباہ کیے گئے اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ جب حالات حد سے بڑھ گئے تو اللہ کے حکم سے ہجرت ہوئی اور مسلمان مدینہ پہنچے، لیکن قریش کا دل اب بھی نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا مقصد صاف تھا، اس نئے دین کو جڑ سے ختم کرنا۔ اسی دوران ایک بڑا تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، شام سے واپس مکہ لوٹ رہا تھا۔ اس قافلے میں وہی مال شامل تھا جو مسلمان سے چھینا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس قافلے کو روکا جائے، جنگ کے لیے نہیں بلکہ اپنا حق واپس لینے کے لیے۔ جنگ کی صورت کیسے بنی؟ ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ مسلمان راستے میں ہے۔ اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا۔ مکہ سے قریب 1000 ہتھیار بند لوگ پوری شان و شوکت کے ساتھ نکل پڑے۔ ان میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ولید۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو کچل دیں گے۔ ادھر مسلمان صرف 313 تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، معمولی ہتھیار۔ ظاہری اعتبار سے یہ جنگ ناممکن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منازعات، رمضان کا مقدس مہینہ، صحابہ روزے سے تھے، سامنے دشمن کی بڑی فوج۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت کی۔ آپ سجدے میں گر کر رو کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی تڑپ کے ساتھ دعا کی کہ چادر مبارک کندھے سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ آسمانی مدد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، یہ ایمان کی قوت کا امتحان تھا۔ کئی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سفید کپڑوں میں گھوڑ سوار دیکھے جو دشمن پر وار کر رہے تھے۔ پہلا مقابلہ عرب کے رواج کے مطابق جنگ سے پہلے مبارزہ ایک مقابلہ ہوا۔ مسلمان کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، اور کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید تھا۔ تینوں مقابلوں میں مسلمان غالب رہے۔ یہ دیکھ کر پوری جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کا انجام اللہ کی مدد سے 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کے 14 صحابہ شہید ہوئے۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا مارا گیا۔ بدر کی اہمیت، یہ اسلام کی پہلی
فیصلہ کن جنگ تھی، اس نے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کر دیا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہوئی، قریش کا رعب ٹوٹ گیا۔ قرآن نے بدر کو یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ اور کون کون سی جنگ رمضان میں واقع ہوئی؟ فتح مکہ 20 رمضان 8 ہجری۔ یہ اصل میں بڑی جنگ نہیں بنی، بلکہ اللہ نے بنا خون خرابے کے مکہ فتح فرما دیا۔ 10,000 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ جن لوگوں نے 20 سال تک ظلم کیا تھا انہیں عام معافی دے دی گئی۔ عفو معافی کی بے مثال تھی۔ بدر موعید، بدر ثانی 4 ہجری رمضان اردو۔ احد کے بعد ابو سفیان نے اگلے سال بدر میں مقابلے کا اعلان کیا تھا۔ مسلمان وقت پر بدر پہنچے، لیکن قریش ڈر کی وجہ سے نہیں آئے۔ بنا لڑائی کے مسلمان کامیاب لوٹے۔ یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ 17 رمضان 13 ہجری۔ یہ جنگ عراق کے علاقے میں فارسی فوج کے خلاف ہوئی۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت مثنى بن حارث کر رہے تھے۔ فارسی فوج کو شکست ہوئی۔ 25 رمضان 658 ہجری۔ یہ جنگ تاتار منگول فوج کے خلاف ہوئی۔ منگول اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت مانے جاتے تھے۔ مصر کے سلطان سیف الدین قطز کی قیادت میں مسلمانوں نے انہیں شکست دی۔ اس جنگ نے اسلامی دنیا کو تباہی سے بچایا تھا۔ 583 ہجری۔ رمضان کے قریب دور صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈر فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد بیت المقدس کی راہ کھلی۔ اگر صاف طور پر دیکھیں تو رمضان میں غزوہ بدر، بدر موعید، فتح مکہ، جنگ بویب، جنگ عین ضلوط اور بھی چھوٹی بڑی مہمات ہوئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رمضان میں جس طرح ایران کے سپریم لیڈر شہید کیا گیا اور جس طرح سے یہ رمضان میں جنگ کا آغاز کیا گیا، یہ مسلمانوں کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ رمضان کی ان جنگوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کامیابی صرف تعداد سے نہیں ہوتی، بلکہ سچے ایمان سے آتی ہے۔ بدر میں 313 تھے مگر یقین ہزاروں سے زیادہ تھا۔ فتح مکہ میں طاقت تھی مگر بدلے کی جگہ معافی کو چنا گیا۔ اللہ ہمیں ان واقعات سے صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔